مجھے خوشی ہے کہ صاحبان دانش کی اس محفل میں مجھے اپنے قائد جناب ڈاکٹر ظفر اقبال نوری کو دیکھنے، ان سے ملنے اور انہیں سننے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ آج کی اس تقریب کے 3 پہلو ہیں۔ ایک تو صاحب کتاب خود ہیں جن سے ہم واقف ہیں اور ان کا تعارف بھی کرتا رہے۔ ایک علامہ اقبال ہیں جن کا ذکر اس محفل میں جاری رہے گا، اور ایک وہ ہیں جن کے رد میں علامہ اقبال نے نہایت عالمانہ انداز میں، نہایت متکلمانہ انداز میں اس کا رد کیا۔ تو باقی حضرات کے لیے میں باقی کام چھوڑتا ہوں، اور یہ جو شخصیت ہے جس کے رد میں یہ ساری تگ و دو ہے، اس کا تعارف میں انہی کے الفاظ میں کرواؤں گا، انہی کی کتابوں سے، انہی کے خیالات سے۔ جہاں تک نوری صاحب کا تعلق ہے، یہ تو اہل نظر ہے، صاحبان فکر و نظر سے ان کا تعلق ہے، اور کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد۔ تو انہوں نے بھی اپنی ایک بستی امریکہ جا کے بسائی ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ نوری صاحب کہاں رہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں یہیں اپنے دل کی طرف نظر ڈالو، قریب ہی یہیں کہیں آس پاس آپ کو ملیں گے۔ رہتے امریکہ میں ہیں، لیکن ان کی توجہات، ان کی نظر، ان کی دوستیاں، ان کے تعلقات سب سے سب پچھلے 40 سال سے وہ اس عرض پاک پہ ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اس موضوع کی طرف جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ ایک مذہبی فرقہ نہیں، یہ ایک سیاسی فرقہ ہے۔ اسے مذہبی فرقہ ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی رد قادیانیت سے ہمارے علماء نے سینکڑوں کتابیں رقم کی ہیں۔ اب ضرورت کس بات کی ہے؟ انہیں دلائل دینے کی ضرورت نہیں، ان کی اس شخصیت کا جو اس نئے سیاسی مافیا کا جو بانی ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علامہ نے بھی یہی کہا کہ اس کے سائیکو انالیسس کی ضرورت ہے۔ اور وہ شخصیت کیا ہے ذرا سنیے۔ جھوٹی نبوت کے دعوے دار مرزا صاحب، میراث، یہ ذرا غور سے سنیے، یہ بیماری ہے، ہسٹیریا اور جلدی خارش سمیت 275 ذہنی و جسمانی امراض کے شکار ایک خود پسند، فتنہ پرور، دولت و شہرت کے بھوکے، دروغ گو، بدطینت، مکار، مقدمہ باز، مفتری، تارک صوم و صلاۃ، انبیاء کرام، اہل بیت اطہار اور مقدسات اسلام کے گستاخ ایک دلچسپ اور اخلاق باختہ شخصیت ہے۔ کتب بینی، مضمون نویسی، بحث و مناظرہ اور اشتہار بازی مرزا صاحب کے پسندیدہ مشاغل تھے۔ یہ ان کی کتب سے ہے، اس میں ایک لفظ بھی ہمارا اپنا نہیں ہے۔ وہ بیماری سے صحت یابی کے لیے افیم کھاتے اور کبھی کبھی وائن پیتے، رات کو غرارہ پہن کر سوتے، دائیں پاؤں کی جوتی بائیں پاؤں میں اور بائیں پاؤں کی جوتی دائیں پاؤں میں پہنتے۔ اپنے الہامات لکھنے کے لیے انہوں نے پرانے جوتے کی ایک دوات بنا رکھی تھی۔ سر پر تیل لگانے کے بعد چکنے ہاتھوں کو اپنے کرتے سے مل مل کر صاف کرتے، اور گھر کی ساری چابیاں اپنے آزاد بند کے ساتھ باندھ کر پورے گھر میں چھن چھن کرتے پھرتے۔ ان کے بقول ٹیچی ٹیچی نام کا ایک فرشتہ کبھی اردو اور کبھی انگریزی یا دیگر زبانوں میں ان پر وحی لے کر آتا۔ اب مجھے بتائیے کہ ایسی شخصیت کا، ایسے شخص کا علامہ اقبال کے ساتھ موازنہ، کیا علامہ اقبال بھی اس طرح کے فاتر العقل تھے کہ ان پہ یہ الزام لگایا جائے کہ علامہ اقبال وہ ایسے شخص کے، مقبوط الحواس شخص کے کسی طرح بھی مداح ہو سکتے ہیں؟ علامہ اقبال کون؟ علامہ اقبال کون؟ علامہ اقبال
शब पेश खुदा गरिस्तम जार। मैं एक रात ज़ारो कतार रोया। शब पेश खुदा गरिस्तम जार मुसलमाना चिरा ज़ारंग खारन कि या अल्लाह ये मुसलमान, मेरे दौर के मुसलमान इस कदर जलील व खार क्यों हैं, क्यों इस कदर ज़बू हाली का शिकार हैं। निदा आमद नमी दानी के ई कौम, क्या तू नहीं जानता ये जो कौम है, ये जो तेरी कौम है, दिले दारंग व महबूब न दारंग, दिले दारंग व महबूब न दारंग। कौन महबूब दर दिले मुस्लिम मुकाम मुस्तफा, दर दिले मुस्लिम मुकाम मुस्तफा और मुकाम माँ जे नाम मुस्तफा। ये वो दाना सुबुल। आज दुनिया अपने मसाइल का हल ढूंढते फिरती है, लेकिन उनका महबूब कौन है? वो दाना सुबुल जो एक रास्ता नहीं, एक हल नहीं, एक मसले के सैकड़ों हल जानता है। वो दाना सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल, वो रसूलों का खातिम है, वो खातिमुल अंबिया है। वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल, एक इलाके, एक कौम, एक मुल्क का वो मौला नहीं है, पूरी कायनात का वो मौला है। वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी सीना और निगाह इश्क मस्ती में वही नफल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान। वो अल्लामा इकबाल। ये है अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल कौन है? पूछते हो इकबाल का मजहब क्या है? पूछते हो इकबाल का मजहब क्या है? ये गुनाहगार भूतराबी है। वमा अलैना इल्लल बलाग।